ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ ایک انسان مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، لوگ اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، لیکن وہ کسی طرح کلمہ پڑھنے پر تیار نہیں تھا۔ تھک گئے لوگ، ڈر گئے لوگ، اللہ کیا کچھ ہوگا اس انسان کا، یہ کلمہ پڑھے بغیر مرے گا تو کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں اللہ والے، ہمارے علاقے میں ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ حضرت دعا کر دیجیے، کیا قصہ ہے، 2-3 دن سے وہ سکرات کے عالم میں ہے اور کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ ان بزرگ نے کچھ سوچا، اللہ سے کچھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اس کے بعد بھی کہا کہ ذرا اس کی ماں کے پاس جاؤ، پتہ لگاؤ کہ وہ ماں اس سے ناراض تو نہیں۔ لوگ اس کی ماں کے پاس گئے اور ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا ہاں میں نے تو بہت دن سے اس کی شکل صورت بھی نہیں دیکھی ہے، اس نے مجھے بہت بڑا دل دکھایا ہے اور میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ ان بزرگ نے کہا اس ماں سے کہہ دو کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے، ورنہ وہ کلمہ پڑھے بغیر مرے گا۔ کلمے کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ جب ماں کو پتہ چلا میرا بیٹا کلمہ پڑھے بغیر مرنے والا ہے تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں نے فوراً کہا سب گواہ رہنا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر اس نوجوان لڑکے نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ نوجوانوں، اگر ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے تو کلمہ نصیب نہیں ہو، اور اسی لیے آج کی رات کے بارے میں بھی اور رمضان کی شب قدر کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں، آج کی رات میں بھی اور رمضان کی شب قدر میں بھی، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کے ماں باپ میں سے کوئی اس سے ناراض ہے۔ اس لیے ایک کام اور کرنا لوگوں، وقت آج کے رات کا ضائع مت کرنا۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد جب جانا، میری بات مان لو بہت فائدہ ہوگا۔ جانا، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں خدا کے لیے اسی وقت جاتے ان سے کہو آج معاف کر دیجئے مجھے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے پیر پکڑو، ان سے کہو کہ مجھے معاف کر دیجئے، ورنہ آج کی رات بھی اللہ نہ میری کوئی دعا سنیں گے نہ میری طرف دیکھیں گے۔ کیا ہوگا؟ ایک صحابی اپنی بیمار اور معذور اور کمزور ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر انہوں نے پورا حج کرایا۔ حج کا سفر کتنا مشکل سفر ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، اور وہ پورا سفر انہوں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا، مکے سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے منا، منا سے پھر مکہ مکرمہ، کنکریاں مارنا، طواف زیارت کرنا، سعی کرنا، اللہ اللہ، یہ سب کچھ انہوں نے جو کچھ کیا اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کرایا، اور حج سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول جتنی مرتبہ میں نے آپ سے ماں کے حق کے بارے میں سنا تھا، اس مرتبہ اللہ کی توفیق سے میں نے اپنی ماں کو پورا حج کندھے پہ بٹھا کے کرایا ہے، اے اللہ کے رسول اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلی کراہ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں۔ آج کل کا نیا فیشن، آج کل کے اسکول کالج کی تعلیم، آج کل کا ایک نیا عجیب طرح کا ماحول، اس میں بہت سے نوجوانوں سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ باپ لڑکے باپ سے تو ڈرتے ہیں لیکن ماں کے ساتھ ذرا سی بات پر بدتمیزی کرتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، دل دکھا دیتے ہیں۔ ماں اتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے کہ تنہائی میں آنسو بہا کر رہ جاتی ہے، وہ بچے کے باپ سے شکایت تک نہیں کرتی۔ ماں تیری محبت کو سلام ہو، ماں تیری ممتا کو سلام ہو، ماں اللہ اولادوں کو اپنی ماں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں
اے نوجوانوں اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھو. تم چاہے جتنے قابل بن جاؤ، تم IAS آفیسر بن جاؤ، تم منسٹر بن جاؤ، تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم جج بن جاؤ، تم عالم بن جاؤ، تم مفسر محدث بن جاؤ، تم داعی اسلام بن جاؤ، یاد رکھنا تم اپنی ماں کے تلووں کو چاٹے بغیر اللہ کے چہیتے نہیں بن سکتے. سر جھکانا اپنی ماں کے سامنے، عظمت سے دیکھنا اپنی ماں کو. اکثر ہمارے گھروں کی بھولی بھاری مائیں، کم پڑھی لکھی، دیہات میں رہنے والی سیدھی سادی بھولی بھالی اولاد، ان کی کچھ پڑھ لکھ جاتی ہے، 4 لفظ انگریزی کے بولنے لگتی ہے تو اپنی ماں کو حقارت سے دیکھنے لگتے ہیں آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں. اس لیے کہ ماں دیہات کی ہے، ماں سیدھی سادی ہے، ماں انگلش اسپیکنگ نہیں ہے، ماں انگلش میڈیم میں پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور صاحبزادے اور صاحبزادی ڈاکٹر بن گئے اور یہ بن گئے وہ بن گئے. اللہ کے بندو کبھی یہ غلطی مت کرنا کہ اپنی ماں کو کسی حقارت کی اور گری ہوئی نظر سے دیکھنا. کبھی یہ غلطی مت کرنا، ورنہ کبھی اچھے انسان اور کامیاب انسان نہیں بن پاؤ. امت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کیا امام تھے اللہ! جس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نکلتے تھے درس دینے کے لیے یا مسجد میں نماز پڑھانے اور پڑھنے کے لیے، 4-4 ہزار لوگ سڑک پر دونوں طرف لائن لگا کر ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے. نور ہی نور تھا، سراپا نور تھے، اہل بیت میں سے تھے، سادات میں سے تھے، عظیم انسان تھے، انتہائی حسین و جمیل تھے، انتہائی خوبصورت تھے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب رات میں آرام کرنے کے لیے ان کی ماں بستر پر جاتی تھی تو اپنی کتابوں کو بند کر کے مطالعے کو روک کر جاتے تھے اپنی ماں کے کمرے میں، اپنی ماں کے پاس ان کی خدمت کرتے تھے، ان کا سر دباتے تھے، ان کے بدن دباتے تھے، اور آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیروں کے تلوے چاٹتے تھے اپنی زبان سے. وہ ماں کہتی تھی بیٹا محمد تو اتنا بڑا امام ہو گیا، ان کا نام تھا محمد ابن ادریس، تم اتنا بڑا امام ہو گیا، اللہ نے تو پورے عالم کے اندر چمکا دیا، ہزاروں میل دور سے تجھ سے لوگ علم حدیث لینے کے لیے آتے ہیں، تم کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، تم کیا کرتے ہو کہ مجھ دیہاتی عورت کے پیروں کے تلوے چاٹتے ہو؟ تو وہ کہا کرتے تھے اماں جان میں آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹتا، میں اپنی جنت چاٹتا ہوں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے پیروں کے تلووں، تمہاری ماں کے پیروں کے تلوے کے نیچے. اللہ اکبر. دوسری بات، اللہ کے بندو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ. چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے. اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچاؤ. تم صرف فرائض ادا کر لو، تم صرف فرض نمازیں پڑھ لو، لیکن خدا کے بندو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے روکو، روکو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. یہ آنکھ کا دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو. لوگوں یہ جال پھیلا دیا ہے یورپ نے، شیطانوں نے، دشمنوں نے، اس شیطانی طاقتوں نے ہر طرف ایک ننگا پن، ایک برہنگی، ایک عریانیت. اس پورے ماحول میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا میرے عزیز نوجوانوں. تم کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں. تمہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ کتنی زبردست سازشیں کرتے ہیں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بگاڑ دینے کے لیے. سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو. اللہ کے بندو سوچ سمجھ کر اس بات پر نظر رکھو. دنیا کے مسلمانوں کے نوجوان دنیا کے مختلف ملکوں کے، اللہ کا شکر ہے ان سے پچھلے زمانے کے اندر غلطیاں ہوئیں اور انہوں نے مغربی تہذیب کو قبول کر لیا.
اور وہ گانے گانے لگے، میوزک سننے لگے، فلمیں دیکھنے لگے، لڑکیوں کو فلرٹ کرنے لگے، ڈیٹنگ کرنے لگے، تماشے کرنے لگے۔ لیکن میں اس مسجد میں بیٹھ کر گواہی دیتا ہوں، اب عالم اسلام کے نوجوانوں کے اندر اللہ کا شکر ہے ایک توبہ کی لہر ہے، ایک اجتماعی طور پر تبدیلیاں آ رہی ہیں نوجوانوں کے اندر۔ میرا جی چاہتا ہے اس وادی کشمیر کے نوجوان بھی یہ دکھا دیں کہ ہم بھی شرمندہ ہیں، ہم سے بھی پچھلے دور میں غلطیاں ہوئیں، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ ہم آپ کے قدموں سے لگنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول کر لیجیے، ہمیں قبول کر لیجیے۔ اگر تم نے نوجوانی میں تم نے پاک دامن تم رہ لیے، اگر تم نے اپنے آپ کے اندر بدکاریاں اور تمام فحش کام، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تم نے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لیا اور تم نے اپنے دامن کو دھوکے دھوکنے سے بچا لیا، جانتے ہو تمہارا مقام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جن نوجوانوں نے اپنی نوجوانی میں بھی اللہ کی اطاعت کی ہوگی اور گناہوں سے اپنے کو بچایا۔ بہترین موقع ہے تمہارے پاس، بہترین موقع ہے، بدل ڈالو اس معاشرے کو، اس سماج کو۔ بہت دل دکھتا ہے، بہت دل دکھتا ہے جب علماء یہاں کے حالات سناتے ہیں، یونیورسٹیوں کے لوگ یہاں کے حالات سناتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، کس طرح ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آج کی رات اللہ سے ایک عہد کی رات ہے، اللہ اب تک جو ہم سے غلطی ہو گئی اسے معاف کر دیجئے، میرے اللہ اب ہم دوبارہ اس راستے پر نہیں چلیں، اب ہم اس راستے پر نہیں چلیں، اب ہم چلیں گے شریعت و سنت کے راستے پر، تقوی کے راستے پر۔ دنیا بھر کے شیطان مل کر ہم سے ایک بار بھی گناہ نہیں کرا پائیں گے۔ اللہ سے آپ اس طرح کا رشتہ جوڑ کر اس مسجد سے باہر نکلنا، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا کرو، کتنے پیارے ہیں اللہ، کتنا معاف کرنے والے ہیں اللہ، کتنے عیبوں کو چھپانے والے ہیں اللہ۔ اگر تمہارے اور میرے عیب کھلے ہوئے ہوتے ہم یہاں بیٹھ سکتے تھے، وہ لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے سب کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے کیا کیا غلطیاں ہو چکی ہیں، اور اللہ بھی ایک ایک کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے اور ہم مسجد میں گھسنے لگتے تو ہمیں فرشتے تھپڑ مار کے باہر بھگا دیتے۔ اے کمینے، اے ذلیل، تیرا کیا کام ہے مسجد میں؟ تو کیسے آ سکتا ہے اللہ کے پاک گھر کے اندر؟ تیری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، تیری کانوں نے غلط سنا ہے، تیری زبان نے غلط بولا ہے، تیرے ہاتھوں نے غلط چھوا ہے، تیرے پیر غلط جگہ پر گئے ہیں، تیری آمدنی اللہ کے دیے ہوئے مال کو تم نے غلط جگہ پر خرچ کیا ہے۔ کیا تو اس محفل میں کیسے بیٹھنے کے لائق ہے؟ مگر اللہ آپ کی رحمت پر قربان جائیں، آپ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی بلکہ اور اعزاز اکرام سے بلایا، آؤ میرے بندو، آؤ میرے پیارو، آؤ میں انتظار میں ہوں۔ آج شاید تم توبہ کر لو، میں انتظار میں ہوں کہ میں تم توبہ کرو اور تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا پہلا قطرہ نکلے اور میں لکھ دوں، فرشتوں سے کہہ دوں میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، اس کے نام کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بندے جمع ہوتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، جہاں بندے جمع ہوتے ہیں توبہ کے لیے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس کے آخر میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے وہاں پر اعلان کرتے ہیں، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا، بلکہ صرف معاف نہیں کیا، تمہارے اعمال نامے میں جو پچھلے گناہ لکھے تھے ان سب گناہوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی۔ کتنے کریم ہے اللہ، کتنا احسان، کتنا عظیم، کتنا پیارے ہے اللہ، اور کس قدر محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ ایمان والیاں یہاں جمع ہیں،
ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جو ادا بہت زیادہ پسند ہے، نماز اور عبادات کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، ذکر کے علاوہ، سجدے اور رکوع کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے کسی غریب بندے اور بندی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ لوگوں اس رواج کو زندہ کرو، اس رواج کو زندہ کرو۔ اپنے جو اللہ نے آپ کو 4 پیسے بھی اللہ اگر آپ کو دے، خدا کے لیے ان 4 پیسوں کو اس طرح خرچ کرو کہ آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، اور وہ پیسے کسی بیوہ پر، کسی یتیم پر، کسی غریب بچے کی تعلیم پر، کسی بیمار کے علاج پر ضرور خرچ۔ یہ شعبہ ہماری زندگی میں بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ اپنے پیسوں کو غلط جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ جو بھی خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بتاؤ؟ فضول خرچیاں، شادیوں میں دکھاوے، بہت زیادہ خرچے، شان و شوکت کا اظہار۔ استغفر اللہ۔ ہماری کمائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ آج ہی میرے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ نوجوان، اور انہوں نے اپنی آپ کی سنائی، اپنی کہانی سنائی، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور بہت تفصیل سے حالات میرے سامنے پچھلے سفر میں بھی آئے تھے، اس سفر میں بھی آئے۔ کلیجہ شک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ روتے ہوئے ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم لوگ عیسائیت کو حق سمجھ کر کرسچن نہیں بنے۔ قصہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا، ہماری ماں بیوہ ہو چکی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، نہ کوئی گھر میں کمانے والا تھا، کسی نے ہمارا خیال نہیں کیا، ہم بھوکے مر رہے تھے، نہ ہماری تعلیم کا کوئی انتظام تھا۔ یہ کرسچن لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ہم سے دوستی کی، ہماری مدد کی، ہم کو بچوں اسکولوں میں داخل کرایا، اور ہماری ماں کو سلائی کے ٹریننگ سینٹر میں سلائی کی ٹریننگ کی سکھائی، پیروں پر کھڑا کیا، یہ کیا اور وہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اور بالآخر ہم پر ان کے اتنے احسان لگ گئے کہ انہوں نے جب ہم سے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہم عیسائی بن گئے، ہماری کسی مسلمان نے کوئی مدد نہیں۔ لوگوں کب تک چلے گا یہ؟ ایک بھی انسان، آج میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر مسجد میں، اس مجمع کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک انسان بھی اسلام کو جو چھوڑتا ہے وہ کسی کفر کے چیز کو حق سمجھ کر نہیں چھوڑتا، دلیلوں کی بنیاد پر کوئی نہیں چھوڑتا، اپنی غریبی سے تنگ آ کر اور میرے تمہارے بخل کی وجہ سے، میرے تمہارے ظلم کی وجہ سے، میری تمہاری خود غرضی کی وجہ سے، میری تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اگر مرتد ہوں گے تو مجھے بتاؤ کیا اللہ میری تمہاری مغفرت کریں گے؟ بات کہہ دینا بہت آسان ہے، برا برا کہہ دینا بہت آسان ہے، کتابوں کو لکھ دینا بہت آسان ہے، کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات طے کر لو کہ نہیں ممی، نہیں ابو، میری شادی میں 10 لاکھ روپے نہیں خرچ ہوں گے، میری شادی میں 20 لاکھ روپے نہیں خرچ ہوں گے، میں شادی کو سنت کے مطابق کروں گا، اور یہ پیسے جو آپ نے میری شادی کے لیے جمع کیے ہیں یہ پیسے مریضوں کے علاج پر لگا دیجئے، یتیم بچوں کی تعلیم پر لگا دیجئے، غریبوں اور بیواؤں کی خدمت پر لگا دیجئے۔ بچوں، نوجوانوں، اپنے ماں باپ سے اصرار کرو، ضد کرو اس بات پر کہ میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی۔ تم کو پتہ ہے یہ شادیوں کی فضول خرچیاں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ کشمیر کے وادی میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس رواج کو کون سدھارے گا؟ اس رواج کو علماء تنہا نہیں سدھار سکتے، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے اندر یہ شعور جاگنا چاہیے، لڑکیوں کو محفوظ کر دینا چاہیے کہ میں ایسی شادی میں کبھی ایجاب و قبول میں ہاں نہیں کروں گی۔ کیا میں حضرت فاطمہ سے زیادہ معزز ہوں؟
کیا میرا مقام بی بی فاطمہ سے بلند ہے؟ یہاں لڑکے بھی جمع ہیں، عورتیں بھی جمع ہیں. میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم جس وقت اتنی زبردست شادیوں کی دھوم مچاتے ہو، یاد رکھتے ہو محمد رسول اللہ کے سینے پر تیر چلاتے ہو، تیر چلاتے ہو تم محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھا دو؟ مجھے آج بتاؤ، تم جواب دے پاؤ گے اس بات کا؟ تم صفائی پیش کر پاؤ گے؟ محمد رسول اللہ کہیں گے میرے پیٹ پر پتھر بنتے تھے، میرے گھروں میں چونا ٹھنڈا رہتا تھا، اور تم سجے سجائے 20 25 لاکھ کی شادیاں کرتے تھے، تم 50 لاکھ کی شادیاں کرتے تھے، اور اس کے بعد تم کہتے تھے تم مسلمان. کیا ہو رہا ہے لوگوں؟ وہ کشمیر جہاں شاہ ہمدان نے اپنے خون سے اس وادی میں اسلام کو فروغ دیا، کہاں سے آئے تھے شاہ ہمدان؟ اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے شاہ ہمدان. کیا جواب دو گے ان اولیاء اللہ کو؟ کیا جواب دو گے ان اللہ کے دین کے داعیوں کو؟ تم جانتے ہو کشمیر کی تاریخ کیا تھی؟ ہم نے بچپن سے اس کشمیر کی تاریخ پڑھی، ہمارے روئے میں اس پورے خطے سے محبت شامل ہے. یہی محبت ہم کو بیماریوں کے باوجود کھینچ کر لاتی ہے. مگر کب تک ہم تمہارا دامن نہیں پکڑیں گے؟ کب تک ہم تمہارے گریبان نہیں پکڑیں گے؟ اللہ کے بندو، آج اجتماعی توبہ کرو، آج ایک فیصلہ کرو کہ اب شادیاں سادگی کے ساتھ ہوں گی. کہاں انشاءاللہ توبہ کرو اللہ کے بندو. آج توبہ کی قبول کرنے کی رات ہے. کچھ ہوتے ہیں انفرادی گناہ، کچھ ہوتے ہیں اجتماعی گناہ. یہ شادیوں کی فضول خرچیاں، یہ لیوش ڈنرز اور لنچز، شاندار باغبان جس میں کتنا کھانا باہر پھینکا جاتا ہے، جانتے ہو کتنا کھانا باہر پھینکا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کا دیا ہوا رزق اس لائق ہوتا ہے کہ باہر سڑکوں پر پھینک دیا جائے. تم کانپتے نہیں اس بات پر. یاد رکھنا جو اللہ دولت دے سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں فقیری کا بھیک کا پیالہ بھی تھما سکتا ہے. بدلو اپنے آپ کو خدا کے بندے. اپنی قوم کی بیٹیوں سے کچھ بات صاف کرنا چاہتا ہوں. تمہارا حسن اس لیے اللہ نے تم کو دیا تھا، تمہارا جسم تمہارا پرکشش اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ گندے لڑکے چیل اور بلوں کی طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے. اللہ کی بندیوں، میری عزیز بچیوں، اپنے کنوارے پن کی حفاظت کرو، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. غیرت مند بن جاؤ. کسی بد کردار نوجوان کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھے. تم کہہ دو اس نوجوان سے، اے ذلیل لڑکے، جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کی امت ہوں. ہمت نہیں ہونی چاہیے ان اوباش اور گنڈے نوجوانوں کو کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کی طرف بری نگاہ سے دیکھیں. پیغام دے دو پورے علاقے کے ایڈمنسٹریشن کو، ہم بدل گئے، ہم نے توبہ کر لی، ہم نے اپنے آقا محمد رسول اللہ کا دامن تھام لیا. لوگوں، کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کی اور قومیں اسلام میں داخل ہوں اور مسلمان اسلام سے نکال دیے جائیں؟ کیا وہ وقت آ گیا؟ اٹلی کی پلے بیک سنگر پچھلے 3 مہینے پہلے پورے یورپ کی بہت مشہور پلے بیک سنگر اسلام قبول کرتی ہے، ٹی وی چینل پر آتی ہے، پورے برقعے اور حجاب میں آتی ہے اور صاف پریس کانفرنس میں اعلان کرتی ہے. میں پچھلے 2 سال سے مطالعہ کر رہی تھی، میں پچھلے 2 سال سے غور و فکر کر رہی تھی، اور میں نے پورے سیٹسفیکشن کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ میں نے اسلامی تہذیب کو اور اسلامی شریعت کو قبول کیا ہے. آج سے میرے آقا محمد رسول اللہ ہے، اور آج سے میری آئیڈیل خدیجہ، فاطمہ اور عائشہ. اٹلی کی پلے بیک سنگر یہ اعلان کرے اور ہماری قوم کی لڑکیاں میوزک شو میں حصہ لیں، فینسی اور بیوٹی شو میں حصہ لیں. تم جانتے ہو دنیا کے بہترین مدبر دماغ تم سے تقوی کا زیور چھین لینے کے لیے بار وادی پر حملے کر رہے ہیں. اللہ کے بندو،
اب تو صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی عام فضا تنگ آ گئی ہے اس ننگے پن سے. ایک موقع ہے کہ تم اس وقت ایک بہترین آئیڈیل نوجوانوں کی زندگی پیش کرو. میں یہاں کے تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تمہاری تجارت کو فروغ دے. خدا کے بندو حساب لگاؤ اور اس تجارت میں سے خود اپنے اوپر تھوڑا خرچ کرنا کم کرو اور اس سرمایہ کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے, غریبوں کی خدمت کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لٹاؤ. اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ لیں, آپ کرتا پاجامہ پہن لیں, آپ ٹوپی لگا لیں. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام صحابت کا نام ہے, اسلام ہمدردی کا نام ہے, اسلام ایثار کا نام ہے, اسلام غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا نام ہے, اسلام اپنے مال کو خرچ کرنے کا نام ہے, اسلام ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا نام ہے, اسلام نفرت کے جواب محبت سے دینے کا نام ہے, اسلام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک برتنے کا نام ہے. اسلام بالکل کچھ اور شے ہے. لوگوں, دنیا ترس رہی ہے حقیقی اور مکمل اسلام کو دیکھنے کے لیے. پیش کرو دنیا کے سامنے, نمونہ پیش کرو. کیا ہو رہا ہے؟ جدھر دیکھو ادھر اسکول نظر آتے ہیں, سینٹ میری اسکول, سینٹ جوزف اسکول اور زیویر اسکول. مسلمان اسکول کھول رہے ہیں ان ناموں سے. ان کے پاس ناموں کی کمی ہے, ان کے پاس تہذیب کے قائدین نہیں ہیں, ان کے پاس انبیاء علیہ السلام کے نام نہیں ہیں, ان کے پاس اولیاء اللہ کے نام نہیں ہیں, ان کے پاس تاریخ کے سیراب کو موڑ دینے والوں کے نام نہیں ہیں, ان کے پاس ہسٹری کے دہانے رخ کو بدل دینے والوں کے نام نہیں ہیں. کیا کمی ہے ہمارے پاس تاریخ میں؟ ہم اپنے علاقوں کے نام اس طرح کے رکھیں, کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم غلام بن گئے ہیں, ہم شکست کھا گئے ہیں, ہم کسی قوم کے پیچھے چلنے پر اور اس کی نقل کرنے کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھنے لگے؟ نہیں لوگوں, یہ چیز زیب نہیں دیتی. کہیں اور اگر برداشت ہو جائے تو برداشت ہو جائے, معاف کرنا وادی میں برداشت نہیں ہوتا, بالکل برداشت نہیں. آپ خوب تعلیم حاصل کرو, بالکل تعلیم حاصل کرو, اچھی تعلیم حاصل کرو, مگر پاکیزگی کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ. صرف اپنا پرسنل کیریئر بنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے, ایک اجتماعی ترقی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. اپنی زندگی کے تمام شعبوں پر نظر ڈالو میرے پیاروں, زندگی کے تمام شعبوں پر نظر ڈالو. دیکھو کہ تمہارے گھر کے اندر پردے پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. غور کرو, پلیز میری بات مانو, غور کرو. اپنے بھائی بہنوں کے ایک ساتھ بیٹھو, بہت پیار محبت سے غور کرو. دیکھو ہمارے گھر میں کچھ پردے کے سلسلے میں غلطی ہو گئی, آؤ مدد کرو, اس کو کریکٹ کریں. پردہ ایک عورت کا زیور ہے. میں نے بہت پہلے بھی یہاں پر شاید کسی محفل میں وہ قصہ سنایا تھا, آج پھر سنانا چاہتا ہوں. ایک بار میں امریکن ایئر لائنس کے جہاز میں سفر کر رہا تھا اور پاس کے ایک پڑوسی سے میں کچھ اسلام کے متعلق بات کرنے لگا, جو بغل کی سیٹ پر جو صاحب بیٹھے تھے. امریکن ایئر لائنس کی امریکن ایئر ہوسٹس نے جب یہ بات سنی کہ میں اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو اس امریکن لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں آپس میں اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مجھے اسلام کے بارے میں بھی کچھ جاننے کا شوق ہے, میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور پوچھیں. اس امریکن لڑکی نے مجھ سے سب سے پہلا سوال پردے کے بارے میں. اس نے کہا کہ میں جو کچھ پچھلے 1.5 سال سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں, پڑھتی ہوں, کئی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں, لیکن ایک بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی, اور وہ ہے پردے کا جو سسٹم. آپ نے 50% سے زیادہ پاپولیشن کو کنفائن کر دیا ہے بیہائنڈ دا والز, دیوار کے اندر آپ نے قید کر دیا ہے. کیسے سماج ترقی کرے گا؟ اس نے اس طرح کی باتیں کی جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں. ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ جب تم سے کوئی سوال کرے, کوئی بات پوچھے,
تو کبھی اپنے نالج پر اپنے علم پر بھروسہ مت کرے، بلکہ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں دعائیں مانگنا کہ میرے اللہ، آپ کا یہ بندہ کچھ پوچھ رہا ہے، آپ کی یہ بندی کچھ پوچھ رہی ہے اور مجھے تو کچھ آتا نہیں، میری بیچارگی پر رحم کر دے، اس بندے کی طلب کو قبول کر کے میرے دل میں سوال کا جواب اتار دے۔